رضی اللہ تعالی عنہا بعض دفعہ ہڈی پہ گوشت لگا ہوتا ہے نا, تو وہ گوشت کھایا کرتی تھی. جب وہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے امی عائشہ نے منہ لگا کے گوشت کھایا ہے نا, انہی کا جھوٹا کھاتے تھے. حالانکہ دوسری طرف سے بھی کھا سکتے تھے, لیکن صرف محبت کے اظہار کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نام نہ شارٹ کر کے محبت سے یا عائش, عائشہ کو کیا کہتے تھے؟ عائش. یبنت الصدیق, اے صدیق کی بیٹی. ہوتا ہے نا بعض دفعہ انسان ناموں کو چینج بھی کر دیتا ہے نا محبت میں, جیسے پنجاب والے مٹھو, اور پنجاب والے کو میں پنجاب والوں کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, ہمارے بھی بہت رشتہ دار ہیں پنجاب میں, لیکن بھائی بچوں کا نام اتنا نہ بگاڑ دیا کرو کہ اس کی پرسنالٹی کیا ہو جائے, وہ پھر ساری زندگی مٹھو ہی رہتا ہے, مفتی مٹھو صاحب بن جائیں گے وہ. اتنا نہ بگاڑو. تو یہ میں ان کو ایک یعنی ایک ادنا سا طالب علم ہو کر ایک نصیحت کر رہا ہوں, اہل پنجاب سے گزارش کر رہا ہوں, آپ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, پنجاب والوں کی صحتیں بہت اچھی ہیں, مہمان نواز ہوتے ہیں, لیکن یہ جو الفاظ بگاڑتے ہیں نا, یہ پنجاب والوں میں زیادہ رواج ہے. وہ ایسا بگاڑ دیتے ہیں, اس کو لڈو کہہ دیا بچپن میں, کسی کو لڈو جیسے لگ رہا تھا, تو بچپن میں تو لڈو ٹھیک ہے, لیکن وہ زندگی بھر کے لیے لڈو بن جاتا ہے. وہ اب وہ پروفیسر بھی بن گیا تو لڈو ہے, مٹھو ہو گیا, کوئی لڈو ہو گیا. سب جگہ نہیں ہے ایسا, لیکن پنجاب کے بہت سے علاقوں میں دستور ہے. تو محبت میں اتنا نام میرا خیال ہے بگاڑنا مناسب نہیں. عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائش کر دیا, یہ بگاڑا نہیں ہے, تو منادہ مرخم کہتے ہیں اس کو. یبنت صدیق کہہ دیا, صدیق کی بیٹی, یہ بھی فخر سے نا کہ معمولی تھوڑی ہے, تو صدیق کی بیٹی ہے. تو یہ ساری چیز اس طرح تو چلتا ہے, بالکل ہی اس کو بگاڑ کے. اکثر وہ اور بھی ابھی ذہن میں نہیں آ رہے نام نا, وہ ایسے بگاڑ دیتے ہیں کہ بالکل ہی وہ اس کی پرسنالٹی کے خلاف. تو وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ پھر وہی نام پڑ جاتا ہے. تو ہمارے ایک چچا تھے گڈو چچا, حالانکہ وہ چچا تھے ماشاءاللہ بڑے تھے, لیکن وہ گڈو کے گڈو انتقال ہو گیا, ان کا گڈو ہی رہے وہ بیچارے, گڈو ہی رہے. تو اس لیے نام اتنا نہ بگاڑنا چاہیے. محبت میں تھوڑا بہت دائیں بائیں کر دیا تو ٹھیک ہے, لیکن بالکل ہی اس کو ایسا چینج کر دیا کہ جو بچپنے کی بو آ رہی ہے اس سے, تو وہ پھر مناسب معلوم نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اپنے اہل و عیال سے سب سے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں, پرسنالٹی کیسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, اللہ نے میرا روب 1 مہینے کی مسافت میں دشمن پہ ڈالا ہے. اتنا روب ہے نا کہ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا تھا, روب تھا بہت زیادہ. حالانکہ اتنے میٹھے اخلاق, مگر روب اللہ نے بہت دے دیا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حدیث میں آتا ہے, امی عائشہ فرماتی ہیں کبھی اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, نہ کبھی کسی پہ لان تان کی, نہ کبھی فحش الفاظ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ما کان النبی فاحشا ولا متفحشا, نہ آپ بائی نیچر فحاشی کو پسند کرتے تھے اور نہ آپ کی زبان میں فحاشی تھی. آج بات بات پہ گالیاں, اتنی گندی گندی گالیاں, گالیوں سے بات شروع ہوتی ہے اور غصے میں بھی نہیں, مذاق میں. کلچر بن چکا ہے گالیاں دینا. غصے میں بھی یہ برا عمل ہے, لیکن مذاق میں تو اور زیادہ برا عمل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. حدیث میں آتا ہے میدان جنگ کے علاوہ آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا. میدان جنگ میں تو لڑنا پڑتا ہے نا, وہاں اخلاق کا تقاضا ہے لڑو, کیونکہ اگر آپ وہاں نہیں لڑ رہے تو پھر یہ ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے, ناانصافی ہے, کہ ان کو تو میدان جنگ میں اتار دیا اور آپ خود لڑ نہیں رہے ہیں. تو اب یہاں لڑنا اخلاق عالیہ کا تقاضا تھا, تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, آپ سے زیادہ جنگ میں بہادر کوئی نہیں ہوتا تھا. پھر بہادری کے جوہر دکھاتے تھے, پھر شہ سوار تھے. تو جنگ میں تو بزدل ہے, گھر میں کیا بنا ہوا ہے, چنگیز خان آتا ہے, سارے کانپنا شروع کر دیتے ہیں, آ رہے ہیں ابا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. البتہ ایک بات ہے, قرآن نے ہاتھ اٹھانے کی بعض صورتوں میں اجازت دی. وہ اس لیے اجازت دی ہے, بعض صورتوں میں کوئی ہاتھ, بیوی پہ ہاتھ اٹھانا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے, لیکن بعض صورتوں میں قرآن نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے, بشرطے کہ چہرے پہ نہ مارا جائے, جانوروں کی طرح نہ پیٹا جائے. وہ بعض صورتوں میں, بعض عورتوں کے لیے بعض صورتوں میں, عمومی حکم نہیں ہے یہ, قرآن کا کوئی ترغیب نہیں ہے. وہ اس لیے دی ہے 2 وجہ سے, کہ ہر عورت امہات المومنین جیسی ہوتی بھی نہیں ہے, بعض بڑی شرارتی ہوتی ہیں, اور دوسرا ہر مرد کا اتنا روب نہیں ہوتا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. روب ہی نہیں ہے نا, تو جب روب ہوتا ہے تو وہی ایک آواز پہ بیگم کام جاتی ہے, بولتے بھائی امیاں نے بولا چائے بنا دو, لے کر آنا پڑے گا. آواز ایسی ہے, وجاہت ایسی ہے. تو اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے کا روب ہی نہیں ہوتا. اب بیگم کما کے لا رہی ہے تو میاں کا روب ہوگا, بولے گی چلو نکلو یہاں سے, بوری بسرو ڈال نکلے یہاں سے, تو وہ روب کہاں ہوگا.
بعض نے شادی ایسے خاندان میں کر لی ہوتی ہے ماشاءاللہ، وہ فٹ فاٹ ہائٹ اس کی اور پرسنالٹی، اور میاں صاحب وہ بالکل بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں، وہ روب نہیں ہوتا، تو پھر اس کو پھر ظاہر ہے روب قائم کرنے کے لیے کبھی کبھار غلط طریقہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے، لیے بتانا پڑتا ہے کہ میں بڑا روبدار ہوں، لیکن بہرحال مارنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے، بہت سخت مجبوری میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، اور وہ بھی ہر ایک پر نہیں، ایسی شرارتی عورت جو آپ کے جائز حقوق بھی نہ دے رہی ہو، پھر شریعت نے طلاق سے بچنے کے لیے کہ بھائی اس کے پاس اب چھوڑنے کا علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو چلو ایک آپشن یہ بھی ہے کہ سختی کر کے دیکھ لو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آج اخلاق دوسروں کے ساتھ اچھے ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، کمپنی میں باس کو دیکھ لو نا، ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوتا ہے وہ، ہر وقت ان کو گالیاں گالیاں۔ ہمارے ایک دوست تھے ٹرک اڈے میں نا، ان کی جاب لگ گئی، جاب نہیں ان کا بزنس تھا، تو میں نے کہا یار آپ یہ ٹرک اسٹینڈ میں جو بزنس کر رہے ہو اس کی کیا شرائط ہیں، یہ جو ایکسپورٹ امپورٹ ایکسپورٹ کا آپ نے ٹرانسپورٹیشن کا آپ نے کام شروع کیا یہاں سے وہاں ادھر سے یہاں، کہہ رہے اس کا ایک اصول یہ ہے کہ آپ کو اتنی موٹی موٹی گالیاں پہلے سے یاد کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یہ ملازمین جو ہے نا یہ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، یہ گالیوں کے بغیر کام کرتے نہیں ہیں، کہہ رہے جب تک ان کو موٹی موٹی صبح شام گالیاں نہ پڑیں یہ کنٹینر میں مال اٹھا کے رکھیں گے نہیں، اور کنٹینر پہ رکھا رہے گا تو اٹھا کے نیچے لائیں گے نہیں۔ تو میں نے کہا یار کچھ اور کرو اس کے لیے، یہ تو ٹھیک ہے کہ آج کل ملازمین تمیز سے قابو میں نہیں آتے، آپ ان سے کہیں گے کہ بھائی دیکھیں یہ جو کنٹینر ہے یہ 12:05 پہ لاہور ہونا چاہیے، لہذا یہ آج صبح 5 بجے کنٹینر لوڈ ہو جانا چاہیے، تو اگر لوڈ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو میرا لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا، تو میں محبت سے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ وہ ملازمین جواب میں کہیں سر آپ نے آج اتنے پیارے انداز سے آج ہم کو نصیحت کی ہے، تو آج تو ہماری غیرت جگا دی آپ نے، آپ 5 بجے کے کہہ رہے ہیں، ہم صبح 4 بجے انشاءاللہ کنٹینر لوڈ کر دیں گے۔ تو مارکیٹ میں ایسا ہوتا، وہ بولیں گے ہمیں انتہائی بے وقوف قسم کا سیٹھ ملا ہے، لہذا وہ صبح 5 بجے کا کہا ہے تو شام 5 بجے تک بھی لوڈ نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے تھوڑا پبلک کو بھی ذرا دیکھنا پڑتا ہے نا، تو اخلاق تو وہی، اصل تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کیونکہ بعض ہر سارے ڈھیٹ نہیں ہوتے، ایک آدھ کبھی اچھا ملازم بھی مل جاتا ہے تو آپ اس کو بھی رگڑ رہے ہو، تو اصل تو یہی ہے کہ بات کس سے ہونی چاہیے؟ تمیز سے۔ لیکن اگر کوئی نہیں آ رہا قابو میں تو پھر شریعت نے پھر بھی حتی الامکان دوسرے طریقے کچھ ایسا کرو کہ بھائی ایسا لا بنا دو کہ مجھے اپنی زبان خراب نہ کرنی پڑے، بھائی جو لیٹ کرے گا نا تو کوئی آپ حاضری کے لیے بندہ کھڑا کر دیں، یار 5 بجے کے بعد جتنا لیٹ ہوگا تمہاری سیلری سے اتنا کم ہوتا چلا جائے گا، یعنی مطلب یہ کہ بجائے زبان خراب کرنے کے غور و فکر کر کے کوئی دوسرے طریقے ایجاد کر لیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ زبان بالکل آخری درجے میں ہونی چاہیے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق یہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نا ایک دفعہ سواری پہ اونٹ پہ چڑھنا تھا تو مشکل ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک رکھا، حضرت صفیہ کو گویا سیڑھی بنا کے، ایک طرف سید الانبیاء ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، کتنا بڑا مقام، مگر کیسا گھر میں نارمل زندگی گزار رہے ہیں، کیسا نارمل لوگوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو ایسے ہی رہتے جیسے عام طور پہ لوگ رہا کرتے ہیں، گھر والوں کے کام میں ہاتھ بھی بٹاتے، اور ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی ہے، اتنا میرا خیال ہے ظرف تو آج کل مارکیٹ میں بالکل ہی شارٹ ہے، دوڑ لگائی ہے، جنگ سے واپس آ رہے ہیں، سفر سے واپس، تو آپ نے صحابہ کو، تاکہ پردے کا بھی خیال ہو نا، بھائی بے پردگی بھی تو آپ کی بیوی مردوں کے درمیان دوڑ رہی ہے، یہ تو غیرت کے خلاف ہے نا، اتنے براڈ مائنڈیڈ بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے بھیجا، کوئی بھی نہیں دیکھنے والا، تو فرمایا دوڑ لگاؤ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میری عمر کم تھی، میرا جسم ہلکا تھا، میں دوڑ میں آگے نکل گئی، وہ جیت گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو یاد رکھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد ایک اور جگہ سے آپ سفر سے واپس آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ امی عائشہ فرماتی ہے میرا جسم کیا ہو گیا تھا؟ بھاری ہو گیا تھا، عمر بڑھتی ہے تو جسم بھاری ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا دوڑ لگاؤ۔ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوڑ میں جیت گئے، اور آپ نے فرمایا تل کا بھی تل کا، یہ پہلی دفعہ جو دوڑ ہوئی تھی نا اس کا جواب ہے یہ۔ کیسی بے تکلفی ہے بھائی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امی عائشہ کی عمر بہت کم تھی تو اس لیے ان سے اتنی محبت، دوسری ازواج تو عمر میں زیادہ تھیں، تو بھائی زیادہ عمر والی کے ساتھ دیکھ لو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی،
عمر میں کتنی بڑی تھی؟ 15 سال، اور 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. ان سے جب آپ نے نکاح کیا تو آپ کی عمر تھی 25 سال. ان سے اتنی محبت کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی بیوی پہ ایسی غیرت نہیں آتی تھی جتنی حضرت خدیجہ پہ آتی تھی. ان کا تذکرہ ایسی محبت سے کرتے کہ مجھے لگتا کہ اگر میری کوئی حقیقت میں سوکن ہے تو وہ خدیجہ ہیں. غیرت آتی ہے نا عورت کو، بھئی اس کے سامنے اس سوکن کی تعریف کرو تو جو غیرت مند عورت ہوگی اس کو تو وہ چاہتی ہے کہ میرے میاں سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرے نا. تو فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ وہ سرخ جبڑوں والی بوڑھی عورت کو آپ اتنا یاد کرتے ہو، اللہ نے آپ کو اس سے زیادہ اچھی عورتیں دے دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے کہ کیسے، یعنی سرخ جبڑوں والی بوڑھی عورت، یہ کیوں کہا ان کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امی خدیجہ کی تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ میری قوم نے جب مجھے جھٹلایا تو حضرت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا. بیوی تو اکثر ایسے موقع پہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے جب لوگ تنہا چھوڑ دیں آپ کو، لیکن اس نے میرا ساتھ دیا. سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے؟ حضرت خدیجہ، کیونکہ وہ آپ کے کردار کو سب سے زیادہ جانتی تھی. سب سے پہلے وہ ایمان لا رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا، کہ اے نبی آپ غریب تھے، مسکین تھے، آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، فَأَغْنَا، اللہ نے آپ کو پیسہ دے دیا، دولت دے دی، غنی کر دیا. وہ کیسے کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسہ دیا تجارت میں لگانے کے لیے. تو اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ انہوں نے، ان سے نکاح کے بعد اللہ نے مجھے غنا عطا فرمایا. تو حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی کوئی اچھا کھانا بنتا، اول تو بنتا ہی نہیں تھا، کبھی کبھار بنتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھی وہ بھیجا کرتے تھے. تو کتنی بڑی بات ہے، کیسے اچھے اخلاق ہیں. آج یہ ان لوگوں میں ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے اخلاق، بڑی تمیز سے، بھائی وہ سب ادھر ادھر کی تمیز ہے، اندر کا معاملہ کیا ہے؟ شارٹ. تمیز کے علاوہ سب کچھ ملے گا. میرا بھی یہ بیان بعض خواتین سنتی ہیں، کہتی ہیں کتنے اچھے اخلاق ہوں گے مفتی صاحب کے، ایسے پیارے بھی گھر میں کتنے اچھے اخلاق سے رہتے ہوں گے. بھائی ہم سب سیکھنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں، تو زیادہ اچھا گمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض خواتین نا بیان سن کے کمنٹس کرتی ہیں یہ جب بیویوں کے ساتھ اتنے خوبصورت اخلاق پہ بیان کر رہے ہیں تو اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا کیسا اچھا، ہائے ہائے ہائے، جنتی عورتیں ہیں جن کی ان سے شادی ہوئی. تو زیادہ اچھا گمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی یہی روٹیاں کھا کے، پراٹھے کھا کے بڑے ہوئے ہیں جو آپ کھاتے ہو، سمجھ رہے ہو نا. ہم بھی باتیں کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. تو کوشش تو کرنی چاہیے نا. میں تو بعض دفعہ اچھے اخلاق پہ بیان کرنے کر کے جاتا ہوں، گھر میں پھڈا ہوا ہوتا ہے میرا، میں خود اچھل رہا ہوتا ہوں 2-2 فٹ. ایک دفعہ تو میرے ساتھ ایسا ہوا، جمعے کو پورا بیان اخلاق پہ ہوا، گھر گیا ہوں تو پتہ نہیں کیا کچھ مسئلہ، ہر گھر میں ہوتا ہے، یہ تو نارمل ہے نا، ہر گھر میں ہوتا ہے، جس کے گھر زیادہ ہوں اس کے یہاں تو زیادہ ہوتا ہے. تو اب گھر جا کے پتہ نہیں کچھ الٹی سیدھی بات ہو گئی، مجھے غصہ آ گیا، میں نے پھر مجھے بعد میں ہنسی آئی، میں نے کہا ابھی بیان کیا کر کے آیا ہوں، اسٹائل دیکھو کیا ہو. تو اصولی طور پر تو مجھے خیال ہو اس کو بولے بھائی بیان ہٹا دے یوٹیوب سے، سسرال والے سنیں گے بولیں گے یار ادھر کیا کر رہے تھے، ادھر آگے چل رہا ہے. تو خیر، تو بھائی یہ سیکھنے کے لیے، بھائی پورا تھوڑی کوئی نبی جیسا بن سکتا ہے. اور بڑی بات ہے آج کل عورتیں کون سی پورا امہات المومنین جیسی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا فرشتہ آیا ہے، اس نے مجھے ایسے بھیجا اور ایسے ہی کہا، تو جو ہے یہ کیا ہے؟ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ تو بیوہ عورتوں کا خیال کرتے ہیں، آپ تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ کی تو اتنی خوبیاں، تو کوئی یہ شیطانی تصرف آپ کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ خدیجہ کی بھی تو کوالٹی ہے نا. آج کوئی بندہ آئے گھر میں، بیگم مجھے اچھا زبردست خواب آیا اللہ کی طرف سے جس میں آیا تم بہت اچھے انسان ہو، بیگم کہے گی الو کسی اور کو بنانا جا کے، ٹھیک ہے نا، وہ یہ کہے گی نا، وہ کون سا اپریشیٹ کرے گی آپ. تو بس سبھی ایک جیسے ہیں بھائی. تو حضرت خدیجہ نے فوراً جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا. تو آج کل آپ اپنی اماں سے اچھا سلوک کرو، زیادہ خرچ کرنا شروع کر دو، بیواؤں کا خیال کرنا شروع کر دو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ. تو جو خواتین میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوگی؟ انہی کو ہوگی. بھائی ساری بیواؤں کا تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، سارے یتیموں کا تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. میرے بھائی جب گھر میں آتے تو ان کو تو نہ چائے کا پوچھا نہ سموسے کا پوچھا ہے. اس دن میرے ابا آئے تھے اور آپ شارٹ ہو گئے تھے مارکیٹ سے، ہیں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے جا رہے ہیں، ڈرامے پتہ ہے. ہمارے والد صاحب بڑے مزاج تھا ان کی طبیعت میں، بڑے عبادت گزار بھی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑی صفات سے نوازا تھا. تو نماز کے بڑے پابند، اور ویسے طبیعت میں مزاج بہت تھا ان کے. اسی وجہ سے جب وہ گھر میں آتے تھے ہم خوش ہوتے تھے.
اور بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے تھے ابا گھر میں آتے ہیں تو بچے پریشان ہوتے ہیں. ہمارے والد صاحب گھر میں آتے تھے ہمیں خوشی ہوتی تھی. تو وہ نا لطیفہ سناتے تھے اکثر ایک, جو میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں, کہ عورت آج کل اپنے میاں کو مانتی نہیں ہے. تو وہ ایک بزرگ کو ساری دنیا جھک جھک کے سلام کرتی تھی, آپ بہت پہنچے گزریں گے. بیگم کہتی تھی فراڈی ہے. تو ان بزرگ نا جلدی سنا دوں کہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں, وہ انہوں نے کرامت دکھائی, ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں نا, بھیس بدلا. تو عورت نے دیکھا کہ یار یہ کیسے بزرگ ہیں, ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. تو یہ بزرگ جب گھر میں آئے تو اس نے کہا دیکھو ایک بزرگ وہ تھے جو ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں, اور ایک آپ ہو سوائے باتوں کے آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ آج تو بیگم میری عظمت کی قائل ہوگی. کہنے لگے وہ میں ہی تھا. کہتی اچھا جب ہی تھوڑا ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. اچھا جب ہی تھوڑا سا ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. تو بھائی آج کل سب حساب کتاب ایسے ہی چل رہا ہے. تو پھر پھڈے بھی ہوتے ہیں گھروں میں, گلاس بھی توڑے جاتے ہیں, بیلن بھی کی فائرنگ بھی ہوتی ہے. تو یک طرفہ نہیں, تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا. تو اس لیے سبھی ٹھیک ہو جائیں تو معاشرہ ٹھیک ہوگا. ایک بندے کے ٹھیک ہونے سے ٹھیک نہیں ہوتا. پھر بھی بھائی جتنا برداشت کر سکتے ہو کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب جاتے تو گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے. حضرت خدیجہ کے ساتھ کیسا. اور یہ بھی دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پہلے بھی گئے تو دوڑ لگائی, دوبارہ بھی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سفر میں بھی اپنی ازواج کو لے کے جایا کرتے. تو اگر اللہ نے کسی کو مالی وسعت دی ہے, گنجائش ہی نہیں ہے, تو پھر ایک الگ بات ہے. تو گھر والوں کو بھی سفر میں ساتھ, بیوی کو ساتھ رکھنا چاہیے سفر میں. دیکھو میں قرآن کی اکثر ایک آیت پڑھتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا جو تذکرہ کیا ہے نا, یوم یفر المرء من اخیہ, فرمایا یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ, اپنی ماں سے دور بھاگے گا, اپنے باپ سے دور بھاگے گا, وصاحبتہ, اپنی بیوی سے دور بھاگے گا. تو اب اللہ نے ہر رشتے کا نام بیان کیا. بیوی کا رشتہ کا بیوی نہیں کہا اس کو, بھائی کو عربی میں اخ کہتے ہیں. تو اللہ نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ, اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. تو بھائی کو بھائی ہی کہا, باپ کو باپ ہی کہا. وامہ وابیہ, ماں سے دور بھاگے گا اور باپ سے دور بھاگے گا. ٹھیک ہے نا, ماں کو ماں کہا, باپ کو باپ کہا. بیوی کا عربی میں زوجہ کہتے ہیں, تو ہونا چاہیے تھا وزوجتہ, اپنی زوجہ سے بھی دور بھاگے گا. نا وصاحبتہ, صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والی, اس سے بھی دور بھاگے گا جو ہمیشہ ساتھ رہتی تھی. تو اس میں اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے بیوی کی صفت کو کہ بھائی سے بھی دور ہو سکتے ہو. بھائی وہ امریکہ میں جاب کر رہا ہے, تم کینیڈا میں جاب کر رہے ہو, ہوتا ہے نا. آپ کی جاب یو ایس اے میں لگ گئی, ابا پاکستان میں ہے, تو بیٹا باپ سے دور ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے, ماں بھی یہاں رہتی ہے, بیٹا بعض دفعہ یو کے میں جا کے رہ رہا ہے, جاب اس کی وہاں ہے, تو یہ تو نیچرل ہے. لیکن بیگم جب ہو گئی نا, تو شادی جب ہوئی تو پھل ترو کی طرح چپک گئی ہے. اب وہ جان قیامت تک نہیں چھوڑے گی. یہ صاحبہ کے لفظ میں اللہ نے بتا دیا کہ اب وہ چپک گئی ہے. اب تمہاری جاب یو کے میں ہے تو بیگم بھی کہاں ہے, ادھر ہی ہوگی. سعودیہ میں جاب کر رہے ہو تو بیگم بھی کہاں ہے, وہی رہے گی تمہارے ساتھ. رکشے میں جا رہے ہو تو وہ بھی اسی رکشے میں جائے گی تمہارے ساتھ. جہاز میں جا رہے ہو تو اسی جہاز میں جائے گی تمہارے ساتھ. ٹرین میں جا رہے ہو تو اسی ٹرین میں جائے گی. تو یہ صاحبہ کے لفظ میں, صاحبہ عربی میں صاحب اور صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والا, اور صاحبہ ساتھ رہنے والی. تو اللہ نے زوجہ کے لفظ کی جہاں بات آئی تو ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگے گا. یعنی ایسی ہولناکیاں ہوں گی کہ جس کے ساتھ دنیا میں ہمیشہ رہا کرتا تھا, لندن جاتا تھا تو اس کو ساتھ لے کے جاتا تھا, انڈا موڑ آتا تھا تو ساتھ لے کے آتا تھا, مفتی صاحب کا بیان سننے آتا تو بیگم کو ساتھ لے کے آتا. صحیح ہے نا, کہیں ہوٹلنگ کرنے جاتا تو بیگم کو ساتھ لے کے جاتا. تو ہر جگہ پھلترو کی طرح اللہ نے اس کو کیا کر دیا ہے. یہ پھلترو کا میں جان کر استعمال کر رہا ہوں کیونکہ لوگ ٹینشن سمجھتے ہیں نا کہ یار یہ کیا پھلترو کی طرح چپک گئی ہے, لوگ کہتے ہیں نا. تو بھائی یہ اللہ نے چپکایا پھلترو کی طرح. پھلترو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ارے بھائی بعض دفعہ کوئی ایسا جھنجھنا یا دھاگا واگا ہوتا ہے آپ کی قمیض سے اٹک جاتا ہے, وہ تو آپ جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ بھی اس کو پھلترو کہتے ہیں نا. کوئی بھی چیز اٹک گئی تو آپ چاہتے نہیں وہ اپنے ساتھ لے جانا, لیکن وہ چپک گیا ہوتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو بیگم کو ساتھ آپ اگرچہ لے جانا نہیں چاہتے, لیکن اللہ نے آپ کو اس کو پھلترو کی طرح آپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے. اب اللہ کہہ رہے ہیں جہاں جاؤ گے پھلترو کی طرح یہ چپکی رہے گی تمہارے ساتھ. تو اس میں یہ بھی پتا چلتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں تو واپسی پہ یعنی دوڑ جو ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب امی عائشہ بھی ساتھ گئی ہیں. قرآن اندازی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دفعہ کس کو لے کے جانا ہے. تو آج کل لوگ یہ کام بھی نہیں کرتے. اگر اللہ نے نہیں گنجائش ہے تو پھر لے جاؤ گے تو پھر کھاؤ گے کہاں سے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے بھائی بیگم میں یو کے سے ہو کے آ جاؤں, ٹھیک ہے نا, میرا بزنس ہے, تمہیں بھی لے گیا تو بزنس گیا, جتنے پروفٹ ہے وہ سارا ٹکٹ میں نکل جائے گا. پھر ایسی خواتین کو ضد نہیں کرنی چاہیے کہ کیوں نہیں لے کے جا رہے. بھائی پہلے بزنس کا دیکھنا ہے, پہلے گھر میں آٹا راشن کا انتظام کرنا ہے, اس کے بعد یہ اگلے درجے کا کام ہے. یہ تو
کیسے اچھے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کے بعد آپ کے سب سے اچھے اخلاق تھے خادموں کے ساتھ, ماتحتوں کے ساتھ. ماتحتوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے, باس کے ساتھ اچھے اخلاق سے ہر آدمی پیش آتا ہے, کیونکہ باس سے تمیز سے بات کرو گے تو مکھن تو مارکیٹ میں مہنگا ہوگا, کیونکہ مکھن جتنا زیادہ لگاؤ گے مہنگا ہو جائے گا نا, شارٹ ہو جائے گا مارکیٹ سے. تو مکھن تو مہنگا ہوگا لیکن آپ بھی مہنگے ہو جاؤ گے, آپ کی بھی ترقی ہوگی, آپ کے درجات بلند ہوں گے دنیا میں, آپ کی تنخواہ اچھی ہو جائے گی. تو اسی وجہ سے باس سے ہر آدمی تمیز سے بات کرتا ہے, ملازم سے تمیز سے بات کرنے والے مارکیٹ میں شارٹ, کہ بھئی آپ جہاں بیٹھے ہو تو ملازم کو بھی اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلا لیا. یہ چیز نہیں ہوتی, بھائی تم کون ہو, تم ادھر بیٹھ کے کھاؤ, میں ادھر بیٹھ کے کھاؤں گا, تھوڑا سا دور رہو. یہ فرق کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خادموں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی بوڑھی بیوہ عورت آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو لے جاتی تھی اپنے کام کے لیے, کہ بھئی یہ میرا کام نمٹا, آپ اس کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے. تو ہاتھ پکڑنے کا مطلب اپنے ساتھ لے جاتی تھی. تو ایسا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو ایک نارمل جیسے ایک انسان ہوا کرتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کا ادب بہت زیادہ تھا. صحابہ جب آپ کی محفل میں بیٹھتے تھے تو ایسے جیسے ان کے سروں پہ چڑیا کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہوا کے, ہلتے نہیں تھے, ایسے ادب سے. تو اتنی تواضع کے ساتھ زندگی گزارنے والے کو اللہ نے روب بھی ایسا عطا فرمایا تھا. جب حدیث میں آتا ہے جب کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملاتا تو جب تک وہ اپنا ہاتھ خود نہ کھینچتا آپ اپنا ہاتھ اس سے جدا نہیں کرتے تھے. جب بھی کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو نگاہ بھر کے اس کی طرف دیکھتے تھے, کنکھیوں سے نہیں دیکھتے تھے. جس میں تکبر ہوتا ہے نا, اس کمبخت کو پوری گردن نہیں گھمائی جاتی اس سے. دیکھو سیٹ صاحب بیٹھے ہوئے, کوئی ملازم آیا بات کرنے کے لیے یہاں آگے کھڑا ہوا ہے, تو سیٹ صاحب اکثر میں نے دیکھا یوں نہیں کریں گے, یہیں سے, ہاں بتا بھائی کام کیا تجھے, سر وہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا میری جو ہے نا وہ ٹانگ کا آپریشن ہے, مجھے تو کچھ پیسے چاہیے. اوے اس کو کہہ رہا ہوں, اس کو ذرا 50,000 روپے کے چیک دے دیں. یہ بھی تکبر کی اندر سے خرابی ہے نا, بڑائی ہے. او بھائی تم اس کی طرف دیکھ لو, بھائی کیا مسئلہ ہے, جی فرمائیے, ٹانگ کا آپریشن ہونا ہے, اچھا تو اس کی طرف نگاہ بھر کے کیا کرو, دیکھو. جب ادھر آرڈر دینا ہے تو ادھر نگاہ بھر کے. لیکن جس میں تکبر ہوگا نا وہ دیکھتا نہیں, اور یوں یوں آنکھیں گھما رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں اپنا پیٹرول ضائع کیوں کروں میں. تو یہ بھی کبر ہے, یہ بھی تکبر ہے. ٹیڑھی آنکھوں سے نہ دیکھے, نگاہ بھر کے دیکھے اس کی طرف. تو بہت ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سی. تو باپ بہت لمبا ہے. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے, کبھی نہ مجھے مارا, نہ مجھ پہ غصہ ہوئے. کوئی کام مجھے کہا اور میں نے نہیں کیا تو آپ نے کبھی تنزیہ یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا, اور کوئی کام نہیں کیا اور میں نے کر لیا تو یہ طنز نہیں کیا کہ کیوں کر لیا. طنز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت میں تھا ہی نہیں, اصلاح تھی. حضرت انس فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کام کے لیے بھیجا, تو یہ بچے تھے, یہ جا کے بچوں میں کھیلنا شروع کر دیا انہوں نے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں, بھائی ان کو میں نے کام کے لیے بھیجا, یہ واپس آئیں گے. ہم ہوتے تو ہم بیٹھ کے کھولنا وہی پھر بلڈ پریشر ہائی. ابھی جو اکثر بیماریاں ہو رہی ہیں نا وہ اپنی ہی بد اخلاقی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو بی پی ہائی ہونا شروع ہو جاتا, تھر تھرانا شروع کر دیتے, بار بار ٹائم دیکھنے کدھر گیا, آؤں گا تو لگاؤں گا, 2 کھینچ کے لگاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے دیکھنے کے لیے, بھئی بچہ گیا کہاں. تو حضرت انس نے بچوں میں کھیل رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا ہوا پایا. مسکرا رہے ہیں, بھائی تمہیں ہم نے کہاں بھیجا تھا, اور تو فرماتے ہیں میں فوراً گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی سے ملا ہوں یا جب بھی نبی کی نظر مجھ پہ پڑی ہے, آپ ہمیشہ مجھے دیکھ کے مسکرائے ضرور ہیں. یہ کہنا آسان ہے, خدا کی قسم کہنا آسان. جب بھی نبی کہتے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی نے مجھے دیکھا ہے نا تو ہمیشہ مجھے دیکھ کے کیوں مسکرائے ہیں بھائی, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلقى وجه اخاك بوجه طلیق, کسی سے مسکرا کے ملنا, خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا. آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. صدقے کا مطلب کیا ہوتا ہے, خوش کرنا نا. تو جب آپ کسی سے مسکرا کے ملتے ہیں تو سامنے والا کیا ہو جاتا ہے, خوش. اور ناک میں مکھی بٹھا کے ہر وقت رہیں گے, منہ آپ کا جو ہے نا 12 بجے رہیں گے, تو سامنے والا کس میں جاتا ہے, ٹینٹ پہ. اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے اور آپ کا ارادہ ہوا کہ میں یہ نکاح نہیں کرتا. بہت زیادہ گویا کہ بدنامی ہو رہی ہے, یعنی اس عمل کو بدنامی سمجھا جا رہا تھا. نبی کی تو بدنامی نہیں ہو سکتی, لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں بدنامی ہے. تو آپ نے یہاں تک ارادہ کیا کہ میں یہ نکاح نہیں کرتا, کیونکہ فرض تو نہیں ہے نا بھائی, کوئی فرض تھوڑی ہے, لیکن اللہ نے آپ پہ فرض کر دیا, فرمایا آپ کو کرنا پڑے گا.
تو وہ چیختے رہے, چلاتے رہے, اپنی بہو سے نکاح کر لیا, اپنی بہو سے نکاح کر لیا, اپنی بہو سے نکاح کر لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر تھے, بہرحال آپ اس دباؤ میں آئے تو اللہ فرماتے ہیں اتخشى الناس, کیا آپ لوگوں سے ڈر رہے ہو؟ واللہ احق ان تخشاہ, اللہ سے ڈرو. زوجناکہا, اور اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں, ہم نے کر دیا ہے, یہ آپ آپشنل نہیں ہے. جتنے بھی نکاح ہیں آپ کی مرضی سے ہوئے ہیں, جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں وہ آپ کی مرضی سے ہوئے ہیں, یہ آپ کی مرضی نہیں ہے, ہم نے آسمانوں پہ آپ کا نکاح پڑھا دیا, یہ آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے نو کا. تو انسان کی نیچر یہ ہے. ہاں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں جہاں مخالفت ہوئی, ایک بت پرستی کے خلاف جب آپ نے آواز اٹھائی, آپ نے بہت ساری شادیاں کی, عربوں نے اس میں آپ کی مخالفت نہیں کی. یہ تو بعد کے لوگوں کے اعتراضات ہیں, غیر مسلموں کی اتنی شادیاں, عرب میں کسی ایک نے ذرا سا بھی اعتراض نہیں کیا, ان کے کلچر کا حصہ تھا یہ. کیونکہ بہت سے جب صحابہ مسلمان ہوئے نا, بعض صحابہ, بہت سے تو نہیں, ان کی 10 بیویاں تھیں جو غیر مسلم تھے, 10 بیویاں تھیں, اسلام قبول کیا تو آپ نے حکم دیا 4 رکھو, باقی کو چھوڑو, اسلام میں 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. تو جو 10 رکھنے کے عادی ہوں, بلکہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عرب اس کو پسندیدہ سمجھتے تھے, یعنی نبی کا یہ ایک پازیٹو پوائنٹ تھا عربوں کی نظر میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائم پہ 9 بیویاں رکھی, اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو اس لیے اس معاشرے میں اس کے مخالفت بالکل بھی, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں 9 کریں. پھر آپ نے کم عمر سے نکاح کیا امی عائشہ سے, بعد کے لوگ تو بڑا اعتراض کرتے ہیں اس پر, بعد کے غیر مسلم کے, یہ کیا ہو گیا. لیکن عرب میں جو آپ کے شدید ترین مخالف تھے نا, جو آپ کو جادوگر کہتے تھے, جو آپ کو دیوانہ کہتے تھے معاذ اللہ, جو آپ کو شاعر کہتے تھے, انہوں نے بھی اس بیس پر آپ کو معاذ اللہ نقل کفر عیاشی کا تانا نہیں دیا کہ اتنی عمر کے ہو کے اتنی کم لڑکی سے نکاح کیوں کر رہے ہیں. اس لیے کہ اس کلچر کا حصہ تھا, یہ لوگ کرتے تھے نکاح, اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا. بعد کے لوگوں نے اعتراض کیا تو یہ ایسے ہی جیسے مدعی سست اور گواہ چست, یعنی جو اصل دشمن تھے وہ تو اس اعتراض کو یعنی اعتراض ہی نہیں کر رہے, اور جو کم درجے کے دشمن ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو یہ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ چیز ان کے کلچر کی نظر میں بری نہیں تھی. اور عجیب بات یہ بتاؤں, ہم یہ فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے نکاح کیا جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی. تو یہ قابل فخر ہے اور تعریف کرتے ہیں, لیکن عرب اس پہ تعریف بھی نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ یہ بھی ان کے کلچر کا حصہ تھا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ, یہ بھی ان کے کلچر کا. کم عمر کا نکاح بڑی عمر کی عورت سے بیوہ سے, وہ کہتے یہ تو ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب کیوں ہوتا تھا ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن یہ بھی اس کلچر کا ایک حصہ تھا کہ نوجوان نکاح کر لیتا تھا بڑی عمر کی بیوہ عورت سے, اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ بھائی جو بھی آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے کسی کا بھی کسی سے نکاح ہو سکے. تو ہمارے یہاں ہندوؤں میں رہ کے نا بہت ہم لوگوں نے اس معاملے میں تنگیاں پیدا کر کے اتنی امیج اور اتنا قد اور اس قوم کو, اور یہ تو ہمارے اپنے مسائل ہیں, ان کے نہیں تھے یہ مسائل. جہاں جس کو سمجھ میں آ رہا ہے کر لے, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. عرب کا پہلے سے ہی زنا کو برا سمجھتے تھے, لہذا قرآن میں جب زنا کی برائی آئی ہے تو اس پہ عربوں نے آپ کی مخالفت نہیں کی, بلکہ یہ چیز نبی کے سچے نبی ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی. تبھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تقریر کی نا, اس میں نبی کے اوصاف بیان کیے, اس میں یہ بتایا کہ رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیتے ہیں, مردار کھانے سے منع کرتے ہیں. عرب مردار کھاتے تو تھے مگر اس کو کوئی اچھا عمل نہیں سمجھتے تھے. جیسے چرس تو پیتے ہیں مگر ان کو پتا ہوتا ہے کوئی پینے کی چیز نہیں ہے. تو اتنی شادیاں نبی نے کی, عربوں نے اس کو برا نہیں سمجھا کیونکہ ان کے کلچر کا حصہ. مگر ایک شادی اپنی پھوپھیزاد بہن سے کر رہے ہیں جو منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی اور طلاق ہوئی تھی, اس پہ پورا قریش اٹھ گیا آپ کے خلاف. منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ, ان کی زوجہ حضرت زینب, حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دی. تو یہ منہ بولے بیٹے یعنی لے پالک بیٹا ہے. منہ بولا کا مطلب لوگ بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں نا, پالتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بچپن سے پالا اور اپنا بیٹا کہا کرتے تھے ان کو. تو ان کی زوجہ کو جب طلاق ہوئی ہے تو آپ نے ان سے نکاح کر لیا. اس پہ عرب نے ایک طوفان کھڑا کر دیا. کیوں؟ اس چیز کو ان کا کلچر قبول. بولو نا کیا ہو گیا بھائی, یہ میں واقعات نہیں سنا رہا, میں اپنی قوم پہ فٹ کر رہا ہوں. آج بھی مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے, مسلمانوں میں یہ چل رہا ہے. غیر مسلم کو تو آپ نہ روئیں, وہ تو مانتا ہی نہیں اسلام کو. جو مانتے ہیں نا ان کو بھی وہ والا اسلام چاہیے جو ان کے گھر میں چل رہا ہے, جو ان کا مزاج جس کو مانتا ہے. اگر اس کے ہٹس کے کوئی بات کرو گے لوگ مولوی کو ہٹاؤ یہاں سے, بھگاؤ یہاں سے, یہ پتہ نہیں کیا بیان کر رہا ہے. تو ایک طرف 9 شادیاں برداشت ہو رہی ہیں, 11 شادیاں, اس پہ کوئی اعتراض نہیں.
50 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची लड़की से निकाह हो रहा है जो बालिग हो चुकी थी। हमारे उर्फ के लिहाज से तो वो बच्ची ही समझी जाती है ना, लेकिन अम्मी आयशा 9 साल में बालिग हो गई थी और लड़की 9 साल में बालिग हो सकती है। लेकिन 9 साल में अगर लड़की बालिग हो भी जाए तो हमारे उर्फ में 50 साल का निकाह 9 साल से हो तो एक तूफान खड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन अरब इस पे भी एतराज नहीं कर रहे, आपकी 11 शादियों पे भी एतराज नहीं कर रहे हैं, 40 साल बेवा से निकाह को अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे। कल्चर का हिस्सा है। जहां आपने अपनी मुंह बोले बेटे की बीवी से निकाह किया, पूरा अरब आपके खिलाफ खड़ा हो गया। इतने एतराजात कि ये तो अपनी बहू से शादी कर रहे हैं, क्योंकि अरब में जो जिसको बेटा बना लिया जाता था उसको हकीकत में बेटा समझा जाना शुरू कर देते थे और कहते थे इसकी बीवी अब बहू बन गई है। बहू से तलाक के बाद भी निकाह नहीं हो सकता इस्लाम में ना। आपका बेटा अगर अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो भी आप उससे शादी नहीं कर सकते। इस पे इतना प्रोपेगेंडा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफजदा हो गए और आपका इरादा हुआ कि मैं ये निकाह नहीं करता। बहुत ज्यादा गोया के बदनामी हो रही है, यानी इस अमल को बदनामी समझा जा रहा था। नबी की तो बदनामी नहीं हो सकती, लेकिन वो समझ रहे थे कि इसमें बदनामी है। तो आपने यहां तक इरादा किया कि मैं ये निकाह नहीं करता, क्योंकि फर्ज तो नहीं है ना भाई, कोई फर्ज थोड़ी है, लेकिन अल्लाह ने आप पे फर्ज कर दिया, फरमाया आपको करना पड़ेगा। इसलिए कि आज अगर इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना तो लोग ये समझेंगे कि जो हकीकी बेटा और मुंह बोले बेटे में कोई फर्क नहीं होता। तो इनको छोड़ दें अपने हाल पे। जहां बुत परस्ती की आपने मुखालफत की है और जहां बहुत सारी चीजों में आपने इनकी मुखालफत की है, तो ये इनको जो अक्लमंद होंगे ना वो अपना मिजाज तब्दील कर देंगे दलील को देखकर। तो कुरान ने दलील ये दी है कि जिसको तुम बेटा बना लेते हो वो हकीकत में बनता नहीं है, तो उसकी बीवी तुम्हारी बहू कहां से हो गई? तो बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह है ना। तो जो अक्लमंद होगा, जो हक का मुतलाशी होगा, उसकी 2 मिनट में बात समझ में आ जाएगी। लेकिन जो कल्चर का अपने ऊपर उसने एक लुबादा ओढ़ा हुआ है, उसको पुलिस भी बात नहीं समझा सकती। तो वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, अपनी बहू से निकाह कर लिया, अपनी बहू से निकाह कर लिया, अपनी बहू से निकाह कर लिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बशर थे। बहरहाल आप इस दबाव में आए तो अल्लाह फरमाते हैं अतख्शन नास, क्या आप लोगों से डर रहे हो? वल्लाहु अहक्कु अन तख्शाहु, अल्लाह से डरो। ज़व्वज ना कहा, और अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया कि आपको निकाह करने की जरूरत नहीं, हमने कर दिया है, ये आप ऑप्शनल नहीं है। जितने भी निकाह हैं आपकी मर्जी से हुए हैं, जितने भी निकाह हुए हैं वो आपकी मर्जी से हुए, ये आपकी मर्जी नहीं है। हमने आसमानों पे आपका निकाह पढ़ा दिया, ये आपके पास ऑप्शन ही नहीं है नो का। तो इससे हमारी खोपड़ी को ठीक किया जा रहा है। असल में ये सारे वाकयात जो हो रहे हैं ना, क़यामत तक आने वाले अहले इस्लाम को, अहले ईमान को असबाक दिए जा रहे हैं कि अल्लाह अपने हकाम के मामले में बहुत, इस्लाम जो है ना अपने हकाम के मामले बहुत हसास है। वो माहौल की आलूदगी कबूल बोलना पड़ेगा ना। अब बोलने का जहां रिवाज है वहां तो लोग बोलते हैं। पंजाब में बोलने का रिवाज है, मैं जुमला अधूरा छोड़ता हूँ, सारे बोल पड़ते हैं, मुझे एकदम, तो मैं तो पूरा मुजमा एकदम बोलने लगता है। मैंने कहा यार ये तो पाए वाए खा के बैठे हुए हैं माशाल्लाह। कराची में रिवाज नहीं है तो मिजाज के खिलाफ बोलते भी रहो तो नहीं बोल रहे होते। तो जुमला मुकम्मल करेंगे ना तो मुझे बोलने में आसानी होती है कि माशाल्लाह बेदार मगजी के साथ लोग बात को सुन रहे हैं। तो इस्लाम इस मामले में बहुत हसास है कि जो मैं कह रहा हूं बस वही क्या है ठीक है, क्योंकि जब अल्लाह का दीन है उसमें लचक नहीं है कि अल्लाह ने एक हुक्म दिया, अल्लाह ने कहा गौर कर लो, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो तुम्हारी मर्जी। अब्बा अगर नहीं राजी इस पे, ये तुम्हारा कल्चर कबूल नहीं कर रहा। हाँ, कुछ अहकाम ऐसे होते हैं जो वाजिब के दर्जे में नहीं होते और ना उससे कोई शरई हुक्म टूट रहा होता है, ना उसमें कोई तरगीब हो रही होती है, उसमें कोई अगर कल्चर की रियायत में छोड़ दे तो उसमें कोई हरज नहीं है अगर फितने का अंदेशा है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की 4 दीवारी को बढ़ाने का इरादा किया, मगर आपने फरमाया कि अरब कहेंगे कि ये किबला ही तब्दील कर दिया इन्होंने, यानी उसकी इमारत बढ़ा दी है, तो फितना पैदा होगा, तो इसको रहने दो। यहां अपने कल्चर की रियायत की, इसलिए कि इसका कोई शरई मसले से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि तवाफ अब भी हतीम के बाहर से ही होता है। तो बैतुल्लाह 4 दीवारी का नाम तो है नहीं, बैतुल्लाह तो नाम है उस सिमत का, तो उस सिमत की तरफ रुख करके नमाज भी लोग पढ़ते हैं, तवाफ भी हो रहा है। ये ऐसे ही है जैसे अगर बैतुल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत ऊंचा बना के गए थे, अरबों ने उसको, उसकी बुलंदी को कम कर दिया, अब आपने इरादा किया दोबारा ऊंचा करूंगा तो अरब बिगड़ ना जाए, तो कोई बात नहीं, वहीं छोड़ दिया जाए, ज्यादा ऊंची इमारत ना बनाई जाए।
تو عمارت تو ڈبل بھی کی جا سکتی ہے, اس سے اوپر بھی لے جایا جا سکتا ہے, کم بھی کی جا سکتی ہے, لمبائی زیادہ بھی کی جا سکتی ہے, کم بھی. اس کا شرعی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے کوئی حکمت مصلحت کا تعلق نہیں ہے. جبکہ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ کل 10 لوگوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ کسی کو بیٹا بنا لیا, بیوی کو طلاق ہو گئی, تو وہ خام خام میں فرض کر کے بیٹھ جائے گا یہ میری محرم ہے. حالانکہ محرم نامحرم کا اسلام کا ایک بنایا ہوا اصول ہے, اسلام اس میں کلچر کی مداخلت پسند نہیں کرتا. ورنہ آج ہر آدمی نے انٹیوں کو اپنی بہن بنا کے دوستی لگائی ہوئی ہے, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہم تو بہن کی نگاہ سے دیکھتے, جوان لڑکی ہے آپ کی کلی کے, آپ بیٹی بنا کے اس کو فری ہو رہے ہیں, مسافہ کر رہے ہیں. کل آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی جب نبی جب اپنا بیٹا بنا سکتے ہیں کسی کو, اور منہ بولی بہو بن سکتی ہے, تو ہماری یہ کلی ہماری بہن بن گئی ہے, بہن بنا کے فری ہوتے رہو. ظاہر ہے وہ بہن ٹھیک ہے, احتراماً اس کو بہن ہی کہیں, بہن ہی سمجھیں, آپ بول بھی دیا کریں آپ میری بہن ہے, میری بیٹیوں کی طرح ہے, میری بہن کی طرح ہے. لیکن اس سے اگر لا ہی پورا چینج ہو جائے کہ آپ نے چونکہ بہن بول دیا تو نکاح حرام ہو گیا, یہ تو پورا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا نا. کل اس سے عشق ہو گیا آپ کو, حقیقی بہن تو ہے نہیں وہ. اب آپ کا دل چاہ رہا ہے شادی کر لوں, آپ کہیں میں بہن بول چکا ہوں, میں چوڑے میں آ گیا میں. اور یہ غیر مسلموں میں ہوتا ہے, میں نے یہ غیر مسلموں میں دیکھا ہے کہ جب کسی کو بہن بول دیا تو وہ اس کو غیرت کا مسئلہ بناتے ہیں, اب اس سے شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم نے اس کو کیا بنا لیا ہے, بہن. تو خام خواہ کی اپنے اوپر کیا ڈال دی, مصیبت. کل دل بھی چاہ رہا ہے شادی کرنے کا تو اب وہ نہیں کرتے. تو اسلام نہیں مانتا اس چیز کو. اسلام کہتا ہے تمہاری حقیقی بہن جو ہے وہ حقیقی ہے, جو نہیں ہے وہ بہن بنانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, بنا لو, لیکن نکاح اس